سوال ہے شیطان ہم سے گناہ کیسے کرواتا ہے، گناہوں سے کیسے بچے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہر وہ ذریعہ استعمال کرتا ہے جس سے وہ ہم سے گناہ کروا سکے، اور اس معاملے میں وہ بڑا محنتی ہے۔ وہ کوئی ذریعہ نہیں چھوڑتا جس سے کہ وہ ہمیں پھنسا سکے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اسے سونگتا ہے، کچوکا سا لگاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، اور یہ کچوکا لگا کر سونگنے سے وہ اس کی جو سب سے بنیادی کمزوری ہے اس کو بھانپنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر باقی کی زندگی اس کمزوری پہ محنت کرتا ہے۔ اب کسی کی کمزوری مال ہے، کسی کی کمزوری صنف مخالف ہے، کسی کی کمزوری سستی اور کاہلی ہے، کسی کی کوئی ہے، کسی کی کوئی۔ ہم میں سے ہر انسان اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہ بات جان سکتا ہے، اور اس کو جاننی چاہیے، ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے اپنے اندر سے، میری کمزوری کیا ہے، میری وہ چیز کیا ہے جس پر میں تھڑک جاتا ہوں، پھسل جاتا ہوں۔ عطا ابن رباح غالباً ان کا قول ہے، واللہ عالم، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی ایک پہاڑ سونے کی حفاظت پر لگا دے تو مجھے اپنے ایمان کا خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مجھے کسی کالی کلوٹی بد شکل لونڈی کی حفاظت پر لگا دے مجھے اپنے ایمان کا خطرہ ہے۔ ہر کسی کا اپنا ایک خطرہ ہے۔ تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا، اس بات کو جاننا اور پرکھنا کہ وہ کون سی چیز ہے جس پر میں آ کر پھسل جاتا ہوں، اور یاد رکھیے بعض لوگوں میں وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی یا اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پھر اس چیز کے حوالے سے جس طرح شیطان اس پر محنت کرتا ہے آپ بھی اپنی اس چیز پر محنت کریں۔ مثلا پتہ چل گیا کہ میری بیماری یہ ہے، میں تنہا ہوتا ہوں تو گناہ کرتا ہوں، یہاں آ کر پھنس جاتا ہوں۔ جب تک ارد گرد ماحول رہے، کوئی بندہ ہو، کچھ نہ لوگ ہوں، اس وقت تک میں بچا رہتا ہوں، لیکن تنہائی ایک ایسی چیز ہے جہاں آ کر میں پھسل جاتا ہوں۔ اب اس شخص کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ اہتمام اس بات کا کرے کہ یہ تنہا نہ ہو، کوشش کرے زیادہ سے زیادہ وقت ایسے لوگوں کے ساتھ گزارے، یا گھر پر عمومی ایسے جگہوں پر گزارے جہاں یہ تنہا نہ ہو، تاکہ اپنے آپ کو شیطان کے اس وار سے بچا سکے۔ تو شیطان نے ہر طرف سے وار کرنا ہے، اور اس کی مختلف طریقے ہیں۔ وہ نیکی کرنے سے پہلے بھی وار کرتا ہے، نیکی کے وقت بھی وار کرتا ہے، اور نیکی ہو جانے کے بعد بھی وار کرتا ہے۔ نیکی سے پہلے کی وار یہ ہے کہ یہ انسان نیکی کر ہی نہ سکے، نیکی کے درمیان کا وار یہ ہے کہ یہ اس کا دھیان بٹا دے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کو وسوسے ڈال کے کبھی دکان کا حساب چل رہا ہے، کبھی گھر کی بات چل رہی ہے، کبھی سودا خریدنا ہے، کبھی اس کی لسٹ بن رہی ہے۔ یہ نیکی کے درمیان کا وار ہے۔ اور نیکی کے بعد کا وار یہ ہے کہ وہ اس نیکی کو باقی نہ رہنے دے، نیکی کے طور پہ غیبت اور چغلی کروا کے، احسان جتلوا کے، کوئی ایسا کام کروا دے، ریاکاری بیچ میں شامل کروا دے بعد میں کہ واہ واہ میرے اس کام سے بڑی لوگوں کو جو ہے نا ان کو پسند آیا یہ کام۔ اور آج کل تو یہ بیماری بہت ہے کہ ہم نے فلاں اچھا کام کیا، فوراً ڈالا فیس بک پہ، فوراً ڈالا فلاں جگہ پہ، ابھی بھی لگی ہے، اب میں چیک کروں جناب میرے اس لیکچر کو کتنے لائکس ملے، اور جس کو زیادہ ملے میں اس پہ زیادہ خوش ہوں، جس کو تھوڑے ملے اس پہ تھوڑا خوش ہوں، اور اس کو اپنا معیار بنا لوں، تو یہ بھی ایک وار ہے۔ تو یہ نیکی سے پہلے بھی ہے، کرتے ہوئے بھی ہے، اور بعد میں بھی ہے۔ اب اس سے بچے کیسے؟ سب سے پہلی بات اللہ کی پناہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں، اور سارا وقت دیں، اور بار بار دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق بھی عطا فرمائے، اخلاص بھی عطا فرمائے، اور ہماری نیکیوں کی حفاظت بھی فرمائے، اور پھر وہ اخلاق اپنائیں جو نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچیں، بد اخلاقیوں سے بچیں جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اور شیطان ان کے ذریعے سے انسان کی نیکیوں کو ضائع کروا دیتا ہے۔